السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو علم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر پریفل وجیکل کی کتاب نظریہ حاد امراض کے متعلق لیکچر دے رہے ہیں تاکہ ان چارٹس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے اور ادویات کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس حوالے سے ہم فوراً دعا تک پہنچ جائیں اور جو دعا مریض کے لیے ہم سلیکٹ کریں وہ اس کے لیے شافی دعا ہو۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے فلو چارٹس پہ بات کی ہے، اب ایک نیا فلو چارٹ سستی، گرمی اور عدم پیاس پہ آج یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اس میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، برائیونیا، پلتھاٹیلا، ایپس ملفیکا، لیکسس سلفر، لائکوپوڈیم تھوجا، اوپیم کاربویج اور مرکسال ہیں۔ لیکن ان ادویات کو کس طرح ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیشنٹ کے لیے کون سی دوا زیادہ سود مند ہے۔ تو دوستو، جیسے جیسے ہم چارٹ کو سٹڈی کرتے جائیں گے، ایک ایک دوا علیحدہ ہوتی جائے گی۔ مثلاً پلتھاٹیلا، برائیونیا، ایپس ملفیکا، لیکسس سلفر، لائکوپوڈیم تھوجا، اوپیم کاربویج اور مرکسال، یہ سب دوائیں اسی چارٹ میں بیان کی گئی ہیں۔ اب عدم پیاس ہے، گرمی ہے اور سستی ہے۔ اگر عدم پیاس ہو، منہ اور زبان تر ہو، تو تین ادویات سامنے آتی ہیں: لیکسس سلفر اور مرکار۔ اگر ان تینوں کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو منہ اور زبان تر ہو، پیاس نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ بیماری کا مذاق اڑائے اور غیر سنجیدہ ہو، تو پھر دوستو صرف ایک ہی دوا لیکسس ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اگر منہ زبان تر ہو اور پیاس نہ ہو اور اس کے علاوہ بیماری کے بارے میں پریشان ہو، ہتھیلیوں تلووں میں جلن ہو، تو پھر ایک ہی دوا ہے سلفر۔ اسی طریقے سے منہ اور زبان تر ہو، عدم پیاس ہو، علامات شدت سے آئیں، اگر بات کریں تو گورتا ہے، اخراجات خراشدار ہوں، تو دعا ہوتی ہے مرکار، مرکیورس کار جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں، زبان اور منہ خشک ہوتا ہے مگر پیاس نہیں ہوتی، تو اس میں پلتھاٹیلا، برائیونیا، ایپس ملفیکا، لائکوپوڈیم تھوجا اور اوپیم اور ساتھ کاربویج، یہ ادویات ہیں۔ اگر ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں، ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں، تو اس کے دو کالم بنیں گے: ایک محنتی ہے یا ایک کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور اگر ہم محنتی کو دیکھیں تو اس میں برائیونیا اور لائکوپوڈیم، یہ دو دعائیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، اگر محنتی ہے، منہ اور زبان خشک ہے اور پیاس نہیں، اس کے ساتھ تھکا ماندہ ہے اور کاروباری خیالات اس کو آتے رہتے ہیں، تو پھر برائیونیا ہوتی ہے۔ اور اگر محنتی ہے، منہ زبان خشک ہوتی ہے اور پیاس نہیں، تو پھر اور اس کے ساتھ ساتھ گرم غذا اور مشروبات کی خواہش کرتا ہے، تو پھر لائکوپوڈیم دوا ہوتی ہے۔ اس کے بعد باقی پلتھاٹیلا، ایپس ملفیکا، اوپیم تھوجا اور کاربویج رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو کام کرنے کو دل نہ کرے، منہ زبان خشک اور پیاس نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمدردی کو پسند کرے، دلاسے کی اسے خواہش ہو،
وہ چاہے کہ کوئی اس کا اپنا ہمدرد اسے ملے، ہمدردی کرے تو پھر پلسا ڈھیلا ہوتی ہے۔ اگر کام کرنے کو جی نہ چاہے، منہ اور زبان خشک ہو، پیاس نہ ہو، لیکن بار بار پیشاب آئے، تو پھر ایپس ملفیکا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انہی علامات کے ساتھ اگر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی تو پھر دعا اوپیم ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھیں منہ زبان خشک، پیاس نہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن محتاط تحفظ جاتا ہے، تو پھر دعا تھوجا ہوگی۔ باقی ایک ہی دعا رہ جاتی ہے، کاربویج۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ منہ زبان خشک، پیاس نہیں ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھلی ہوا اور پنکھا جلنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، تو وہ دعا کاربویج ہے۔ دوستو، کس طریقے سے ڈاکٹر پریفرل وجیکر نے پلتھاڈیلا، برائیونیا، ایپس سلفیکا، لیکسس سلفر، لائکوبوڈیم تھوجا اور اوپیم کاربیج اور مرکیورس کار کو کتنی آسانی کے ساتھ ایک ایک علامت کے مطابق انہیں ڈفرینشیٹ کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ اس کے مطابق مریض چیک کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 2+2 یہ 4 ہوتے ہیں۔ 1 منٹ میں دعا آپ کے سامنے آ جائے گی اور وہ مریض کی الحمدللہ شافی دعا ہوگی۔ صرف اس کی 1 یا 2 ڈوز، اور وہ بھی 30 اور 200 پوٹینسی میں آپ اگر استعمال کروائیں گے تو یقیناً جتنے بھی حاد امراض ہیں ان پر ہم آسانی کے ساتھ قابو پا سکیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان ادویات کو 2-3 ادویات کو پراپر سٹڈی کریں گے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔